السلام علیکم ناظرین، you're watching To The Point with منصور علی خان۔ ناظرین، انصاف ہونے میں تاخیر انصاف کرنے سے انکاری ہی کے مترادف ہوتی ہے۔ جب ایک عام پاکستانی ملک کے ادنا سے ادنا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیسا کہ سڑک پر لگا اشارہ توڑ دینا، تو وہ عام پاکستانی تو فوراً دھر لیا جاتا ہے۔ مگر ملک کے نظام انصاف کو سرخاب کے پر تو اس وقت لگیں گے جب طاقتور کو بھی ایسے ہی قابو کیا جائے۔ پاناما کیس کی سماعت کے دوران ایک محترم جج صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی بات ہے کہ وقت کے حاکم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے۔ کیا سیاستدان اس موقع کو ناکافی ثبوتوں، بے ربط بیانات اور بے جا سیاست کی نظر کر دیں گے؟ 8 ماہ سے جاری پاناما کا ہنگامہ ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کا جو فیصلہ آتا ہے آئے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ اگر فیصلہ عوام کے ووٹ سے ہی کروانا ہے اور وہ بھی اسی نظام میں رہتے ہوئے، تو الیکشن اصلاحات تو متعارف کروا دے جناب۔ کپتان عمران خان صاحب ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ان کے ایک کوچ بھی ہیں۔ کب فل ٹاس کرنی ہے، کب چھکا لگانا ہے، کب کس کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہونا ہے، کب دعا کرنی ہے، کب پریس کانفرنس کرنی ہے اور کب اسے ختم کر دینا ہے، یہ مشورے کپتان کو دینے والا کوچ میری مراد ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے۔ ان سے بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ صاحب، پاناما کیس تو لگتا ہے ہوا ختم، اب نیا بینچ بنے گا، نئے سال میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، ایسا ہی ہوا ہے سر؟ پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہارتا وہ جو ہار مانتا ہے، ہارتا وہ ہے جو ہار مان جاتا ہے۔ چوروں کا پیچھا کرنا پڑتا ہے، کہیں گٹھڑی پھینک جاتے ہیں، کہیں کچھ کر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نشانی نہ ہو، عدالتوں میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ جب ایسا رویہ ہو کہ عنان مملکت میں اس قدر سوچ ہو کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، پھر حادثات جنم لیتے ہیں۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو کوئی نہیں چاہتا کہ ہو، کیونکہ جب انگلی سیدھی سے گھی نہیں نکلتا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میں اور آپ ہم لوگ وہاں پہ اکٹھے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، روز میں آپ کو دیکھتا تھا، وہاں پہ آتے تھے، اور جو کاروائیاں دیکھی ہیں اس میں آپ کا میرا کئی بار آپس میں ٹاکرا بھی ہوا۔ یہ جو نون لیگ یا حکومت کے وہاں پہ تمام وزراء موجود ہوتے تھے، اندر تو ان کی باڈی لینگویج بڑی خراب ہوتی تھی، بڑی بجھی بھی ہوتی تھی، لیکن باہر جا کے جب میڈیا سے بات کرتے تھے تو وہ گفتگو اس طرح کرتے تھے جیسے اندر سب پوری بازی جیت چکے ہیں، اور جو اوپوننٹس ہیں اس صورت میں آپ لوگ، وہ ساری بازی پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ کونسلر کہیں نہیں منتخب ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس ملک کا عجیب فیشن ہے جو پرانے سکھوں کے دور میں ہوتا تھا، ایک بھائی سرکار میں، ایک اپوزیشن میں، اور ایک بیوروکریسی میں، اور ایک فوج میں۔ یہ کیا تماشا، موت کے کنویں کے بعد ناچے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور جج نے کہا کہ باہر 5 آدمی جو شور ڈالتے ہیں، اندر تو اتنا کیس کوئی نہیں لڑتا، مجھے بتائیں کیس کیا ہے جی، کیا کیس لڑا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں، دیٹس اٹ۔ وہ پتھر کے زمانے کا دور تھا، اونٹ چلتے تھے، گدا گاڑیاں، یہ میں وہ الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے، انہوں نے کہا گدا گاڑیاں چلتے تھی، ریت تھی۔ اور کیا ڈیفینیشن ہے منی لانڈرنگ کی؟ جس ملک میں اسحاق ڈار نیب میں ایک صفحے پہ دستخط کرتا ہے کہ ہاں میں نے ان کے لیے منی لانڈرنگ کی، جس ملک میں نے رابرٹ کراش کا ایک نام دیا کہ اس کو لکھ لیں فیصلوں سے پہلے، ایک نام لکھ دیں، جب بھی دنیا میں کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ موٹر وے کے بعد انویسٹمنٹ باہر لے جانے والا انویسٹر کون تھا۔ یہ ساری باتیں اتنی دہرائی گئی ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ حضور والا، یہ مہاتما گاندھی کا رجسٹری لے آئیں گے اور جسے مودی انڈوس کر دے گا کہ ہاں میں نے دیکھا کہ یہ اصلی ہے، جس طرح قطریوں کی لے آئے۔ والدین تک کون جائے گا جی؟ یہاں تو حاضر ڈیوٹی
ڈی این اے نہیں ہو رہا. آج جہاز کو گرے 4 دن ہو گئے ہیں, ڈی این اے نہیں ہو رہا ہے ان سے, اور 3 ارب کے ہیلی کاپٹر اور جہاز لے رہے ہیں, 139 ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں. یہ بادشاہ سلامت ہے, یہ شہنشاہ ہیں, یہ پاکستان کے بادشاہ سلامت ہیں کہ نئے ہیلی کاپٹر, نئے جہاز, نئے بوئنگ مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, اور جو صوبے چمن سے لے کے دور دراز تک ہے ان کے لیے ٹھنگا ہے. وہ آئیں اپنی گاڑیوں پہ, وہ آئیں کوئٹہ سے جہازوں میں, ان کے لیے کوئی سروس شیخ صاحب یہ جو عام پاکستانی ہے, تو شیخ صاحب یہ جو عام پاکستانی ہے یہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو کے صرف تالیاں بجائے, یہ صرف زندہ باد کے جلسوں میں جا کے نعرے لگائے, اور جس دن الیکشن کا دن ہو اس دن بیلٹ باکس کے اندر جا کے اپنا ووٹ پھینکے اور خدا حافظ 5 سال کے لیے. بالکل, یہ جلسے کے بعد ٹوٹ پڑے ان کیکوں پہ اور ان پلاؤ پہ اور ان بریانیوں پہ جو ان کے لیے ایک دن کے لیے بنائی جاتی ہے, اور پھر آپ لوگ کیمرے سے دکھائیں کہ بھوکے ننگے کس طرح ٹوٹ پڑے ہیں. میں نے ایسے جلسے بھی دیکھے ہیں جہاں پٹواری اور دوسرے اندئی علاقوں میں پیچھے سے جا کے بتاتے ہیں کہ تالی کب بجانی ہے. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تالی کب بجانی ہے. یہ ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, زندہ باد کا نعرہ لگائے, پوسٹر لگائیں, آوے آوے. اور 9 سال بعد بلاول نے کراچی میں جو ریلی کی, جسے میں نے خود آبزرو کیا, اگر آپ کے پاس اس کی کیسٹ ہوگی ضروری بتائیں کتنے لوگ تھے ان دی اینڈ, جب اپنے انجام پہ پہنچی ان کے پاس کتنے لوگ تھے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے ہم عوام کو. تو جب شیخ صاحب یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اور حاکم وقت کے ساتھ اگر اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے صرف دیکھتے رہیں قلعے کی طرف کہ جناب انصاف کی امید کر رہے ہیں ہم آپ سے, خدا کے لیے انصاف کر دیجئے, تو وہ جو جیلوں کے اندر جو قاتل انہوں نے بند کیے ہوئے, ڈاکو بند کیے ہوئے, پھر وہ بھی کہیں گے جناب ہمیں بھی انصاف دیں, ہمیں بھی کئی سال مزید زندگی کے دیں, ہماری جو ہم جیل کاٹ رہے ہیں اسے بھی ختم کریں. پھر ان کا بڑا کریکٹر ہے جی, جو ڈاکو اور چور اور جو فون چھیننے والے اور گاڑیوں کا ویل کپ اتارنے والے اور جو گاڑیوں کی کیسٹیں نکالنے والے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے یا غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کام کرتے ہیں, ان کا تو پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا جی. ہمارے تو 18 سے 15 سے 14 سے 19 سال تک کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا, یہ 600 کروڑ روپے کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں. اور درم کتنے کا تھا جی, آوارہ قسم کے یہ 12 ملین درم, پتہ نہیں یہ داتا دربار کے گلے میں سے نکال کے لائے ہیں, کہاں سے نکال کے لائے ہیں, جو ختم ہی نہیں ہو رہے. اور چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. اس سے بڑی جمہوریت کی توہین آنے والی تاریخ میں یہ سنایا جائے گا. سلیمان بٹ نے کہا وزیر اعظم کی تقریر کو چھوڑو, وہ سیاسی تقریر تھی, اس کا نا نوٹس لیں آپ. Proceeding of the parliaments with the constitution and rule and procedure. سر وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کوئی کورٹ آف لا تھوڑی ہے, پارلیمنٹ کوئی کورٹ آف لا تھوڑی ہے, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, بات ختم ہو گئی, اب اس کو یہاں کیوں کوٹ کر رہے ہیں. بدماشی کی انتہا ہے جی. یہ ججوں کو بھی میسج دیتے ہیں, اور میں نے عدالت میں کہا جناب یہ ہیپچول کرمینل ہیں, یہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے. میں نے کہا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ سپریم کورٹ پہ حملے کرتے ہیں اور سیف الرحمان بریف کیس لے کے جرنیلوں کے پاس جاتا ہے, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. میں کوئی بات آپ کے سامنے وہ نہیں کہہ رہا جو میں نے ججز کو نہ کہی, اور میں نے کہا خدا کے واسطے چھٹیاں قربان کر دو اس ملک پہ, یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر واقعی ان کی پوچھ نہیں ہے تو ختم کرو انکم ٹیکس, سی بی آر ختم کرو, ایف آئی اے, منی لانڈرنگ کی کھلی چھٹی دو. یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ پہلے دن تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ ان اداروں کی کیا ضرورت ہے, ان کی اگر کارکردگی اچھی ہوتی تو ہم یہ کیس نہ سنتے. لیکن یہ کہتے تھے, جب کرنے کا وقت آیا تو چھٹیاں تھوڑی رہ گئی, اور ایک قابل احترام جج صاحب جو مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور میں پولیٹیکلی سوچتا ہوں اچھا ہے, نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, یہ بوجھ انہوں نے ان کے ذمہ کنورٹ کر دیا ہے. 20 کروڑ لوگوں کا مال, انہوں نے کہا اگلا بینچ فیصلہ کرے, اور 7 روز ہمیں کہتے ہیں, معلوم نہیں کہ وہ چیف جسٹس آنے والے اس بینچ کو ہیڈ کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے, معلوم نہیں کہ یہ 2 کا ہوگا, 3 کا ہوگا یا 5 کا ہوگا. یہ میں ٹی وی اور اس سے بتا رہا ہوں آپ کو, اور کیس اتنا مختصر ہے کہ ہم اپنی بحث ختم کر چکے ہیں. ایک کاغذ ہے ICIGI کا جس میں ان کو اعتراض ہے کہ یہ درست نہیں ہے.
میں نے سپریم کورٹ کو کہا جناب والا میں نے استدعا کی کہ آپ رجسٹرار صاحب کو کہیں چیک کر لے یہ 2 کاغذ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. کیس ختم ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی پروف ہے نہ ہم نے دینا ہے نہ ہم دے سکتے ہیں, چھوڑو پرے. اور میں وہ ایکشن کرانا چاہتا ہوں. 40 سال پرانی بات تھی, وہ کاغذ نہیں ہمارے پاس. ہاں, اور کہتے ہیں جائیں. پھر وکیل, میری زندگی میں پہلی دفعہ ایک وکیل کو سنا کہتا پھر میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں ہے جی, جاؤ جو کرنا کر لو, جو کرنا نہیں ہے جی, کر لیں. تو پھر بتائیں کہاں جائیں؟ پھر انتظار کریں کسی جارے کا, کسی تلا آزما کا, خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا. یہ چور تو جان نہیں چھوڑ رہے, کہہ رہے ہیں جاؤ جو کچھ کرنا ہے, اور کہہ رہے ہیں بٹن بھی نہیں دیں گے پرانی ایچکن کا. پرانی ایچکن کا بٹن دیتے دیتے کہیں پجامہ نہ ہو جائے پاناما لیگ سے. ڈرے اللہ سے. شیخ صاحب آپ نے ویسے لگتا ہے پرویز رشید صاحب کو مس کافی کی ہے, بڑے بڑے دنوں کے بعد ایک بار پھر جلوہ گر ہوئے ہیں وہ. اچھی بات ہے جی. یہ تو ان فوجیوں کو سننا چاہیے, ان فوجیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس پرائم منسٹر ہاؤس سے لیکیج ہوئی اور نیشنل سیکیورٹی کا جو مذاق اڑا, اور جو انڈیا کے لیے ٹپ تھی, اور انڈیا نے پوری کوشش کی, وہاں چین آڑے ہاتھوں آ گیا اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور روس نے بھی غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا. ورنہ وہ تو امریکن کانگریس میں لگا ہوا تھا 4 دن بعد. آپ کو روگ آرمی ڈکلیئر کرنی تھی, آپ کو ایٹامک سٹیٹ کو روگ آرمی کے انڈر کنٹرول میں ظاہر کرنا تھا. یہ سارے دیکھیں, آج تک میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ کیا وجہ کسی آرمی چیف کی نواز شریف صاحب سے نہیں بنی؟ ایون کرامت صاحب جو ہیں وہ گڈو پپو قسم کے چیف تھے, میں ان کا مذاق بھی اڑایا کرتا تھا, ان سے بھی نہیں بنی. اور جنجوعہ صاحب تو ان پہ 302 کا مقدمہ بنا کے گئے تھے, انہوں نے کیس کیا کہ جنجوعہ کو زہر دے کے مارا گیا. جس آرمی چیف, جتنے بھی چیف آئے ہیں, چلو مشرف نے تو ٹیک اوور کر لیا, کسی سے, ایون راحیل شریف جو ان کی 5 انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا چناؤ کیا ہے, ایک سے بھی ان کی نہیں بنی جی, سوائے ایک ضیاء الحق جو ان کا مائی باپ تھا, جو ان کی انگلی پکڑ کے لایا. یہ ڈارچسٹر ہوٹل لندن کے باہر گاڑیوں کی شناخت کر رہے تھے, رنگ پسند کر رہے تھے. انہوں نے, والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے فون کیا کہ آپ کے لیے پنجاب کی وزارت منتظر ہے. اس وقت یہ طریقے استقلال میں تھے, اور وہاں سے انہوں نے شوٹ آف کیا. یہ وہی گوال منڈی ہے جہاں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تحریک استقلال کی سیٹ پہ. اچھا شیخ صاحب, آپ شریف فیملی کے بڑا قریب رہے ہیں, آپ شریف فیملی کے بڑا قریب رہے ہیں. ان کا کاروبار واقعی اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ پرچی کے ذریعے ہوتا تھا, پرچی کے ذریعے ہی لاکھوں کروڑوں روپے دے دیا, اسی کے ذریعے رسیدیں بھی لے لی, یہی سسٹم چلتا تھا کاروبار میں؟ اتنا پرانا میں ان کے قریب نہیں تھا جی, یہ تو 1980 کی بات کر رہے ہیں. اور جبکہ سلطان, وہ شفیع جو ہے وہ کہتا ہے وہ خود 19 سال کا تھا, میں باہوش و حواس ان کے ساتھ تھا, اور باہوش و حواس ان سے الگ ہوا. ان کے خاندان میں 19 سال کی عمر, میں نے سپریم کورٹ میں کہا مائی لارڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کوئی بندہ کسی کو کچھ دینے کے لیے نہ کوئی دستاویزات رکھتا ہے, نہ کوئی سٹام رکھتا ہے, نہ کوئی چیک بک رکھتا ہے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, یہ 12 ملین جو ہیں درہم, یہ 2 روپے 80 پیسے کا درہم تھا, اس کو ضرب دے لیں خود, 3 لگا لیں جی میکسیمم, 2, 50, 65, 70, 80, 80 میں یہ درہم تھا. ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. گلف سٹیٹ میں گیا, سٹیل مل میں گیا, جدہ میں گیا, برٹش ورجن میں گیا. لیکن اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب, اس پہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے, ہمارے جو دادا حضور تھے, بڑے میاں صاحب, وہ بڑے ایک سکسیسفل بزنس مین تھے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے سے اتنی دولت ہے, ہمیں ججی پشتی اتنی دولت ملی ہے. سر جی, نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں ہم لٹے پٹے گئے. اب کس کی بات پہ اعتبار کریں, بچوں کی کریں کہ پرائم منسٹر پہ؟ اچھا, انہوں نے کہا ہے ویسے بھٹ صاحب نے, سلمان بھٹ صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ملا اپنے والد صاحب کی جانب سے. دیکھیں, یہ سارا کچھ وزیر اعظم اور حکومت اور چیف منسٹر بننے کے بعد ہی ملا, ورنہ ان کے پاس بٹیاں ہی تھی لوہے کی, اور کیا تھا. اور یہ چور مچائے شور کی فلم جو انہوں نے اتنے سالوں سے چلائی ہوئی ہے, 1935 سے کہتے ہیں ہم لگے ہیں, ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اللہ کرے ان کا پیٹ بھر جائے, یہ ہماری جان چھوڑیں. لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ غلاموں کی ریاست ہے, یہ مزاروں کی ریاست ہے, یہ انڈسٹریل ورکر ہیں, یہ مزدور ہیں, ہمارے منہ سے جو گرے گا یہ کھائیں گے.
اور ہم اپنے بچوں کو بانٹیں گے اور لوگوں کے بچوں کو ڈانٹیں گے اور اپنا وقت چلائیں گے. ابھی تو یہی فلم ان کی. اچھا لیکن شیخ صاحب پھر یہ ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جناب جب الیکشن ہوتے ہیں, کوئی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, آزاد کشمیر کے الیکشنز کی بات کی, اس سے پہلے باقی بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ ملتے ہیں بھائی, لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہم لوگوں کی رائے کے مطابق لوگوں کی عدالت میں جیت کر ہم لوگ قومی اسمبلی تک آتے ہیں, تو پھر اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے میرا خیال ہے. ان کو ایسا ماحول مل گیا. اگر اس ملک میں عمران خان اور شیخ رشید نہ ہوتے, دو جینون اپوزیشن لیڈر نہ ہوتے, میرا خیال ہے ان کو کوئی روک ٹوک ہی نہ ہوتی. یہ آپ کے پروگرام بھی بند ہو جاتے خود بخود, کوئی سننے والا ہی نہ ہوتا. سارے کشمیر میں سراج الحق صاحب نے ووٹ ان کو دیے اور ایک سیٹ لی رشید ترابی کی. یہ بزنس مین ہے, ڈیل کیسی کرتے ہیں. پنڈی اسلام آباد سے لے جا کے ان کی سیٹ پہ اپنا بندہ جتا لیا اور اس کو مخصوص نشست پہ لا کے سارے آزاد کشمیر کے ووٹوں میں, جماعت اسلامی کے ووٹوں پہ جھاڑو پھیر دیا, اور آگے بورے والا جیلم ہر جگہ ان کے ووٹوں کو بھی لے لیا. اب وہ وہاں آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے اداروں کو ٹھیک کرو. او بابا, کرپشن کے ادارے بنائے انہوں نے ہیں. کسی کرپشن کے ادارے کی کیا جرت ہے اینٹی کرپشن کی کہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف؟ ایف آئی اے کی کیا جرت ہے جی؟ وہ لا سیکٹری پتہ نہیں کتنی دفعہ ایکسٹینشن لی ہے انہوں نے, ان کی کیا جرت ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ دیں؟ جو انہوں نے تماچے مارے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لا سیکٹری صاحب نے کہ آپ نے ہمیں بلائے کیوں ہیں, آپ کا تو رائٹ ہی نہیں ہے. سو سر اب تو فیصلہ سڑکوں میں, تو پہلے دن سے یہی کہتا ہوں, سڑکیں آباد ہوں گی, چوک چرائے لوگ ان کے خلاف نکلیں گے تبھی کچھ بنے گا جی, ورنہ تو یہ ڈھیٹ ہیں اور ان کی گردن میں سریا ہے. یہ سریا مروڑ کے نکل سکتا ہے, کاٹ کے نکل سکتا ہے, پگھل کے نکل سکتا ہے. یہ تاریخ اور وقت کا سوال ہے. آپ نے کہا سڑکوں پہ یہ فیصلہ ہوگا, سڑکوں پہ کون سی پارٹی نکلے گی, کس طرح نکلے گی, کیا اتحاد بنے گے, اس پہ ناظرین ذرا ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کیا واپس جب آ چکے ہیں, کیا وہ بھی اس میں شرکت کریں گے, اور بلاول بھٹو زرداری کا 27 دسمبر کے بعد کیا کردار ہوگا. تفصیل سے بات کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, سڑکیں ایک بار پھر آباد ہوں گی. سر یہ سڑکیں آباد کرے گا کون؟ عوامی مسلم لیگ کرے گی, پاکستان تحریک انصاف کرے گی بس, یا یہ اتحاد مزید بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, ڈاکٹر طاہر القادری, ان کے کیا رولز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ڈاکٹر طاہر القادری کے تو 14 آدمیوں کو صفاقانہ طور پر قتل کیا گیا, شہید کیا گیا ہے. یہ رانا ثناء اللہ ٹائپ لوگوں نے, اور وہ کیس ہے عدالتوں میں. دو چیزیں ابھی تک میں نے عدالت کو کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, نہ ایل این جی کا ہم ریٹ نکال سکنے ہیں کس ریٹ پر آئی, نہ وہ نجفی صاحب کی رپورٹ نکال سکے ہیں کہ نجفی صاحب نے کیا رپورٹ لکھی. اور طاہر القادری صاحب پہلے بھی اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف کے خلاف تھے, اب بھی ہیں. اور اگر بلاول نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جی, سونے پہ سہاگا ہے. نکلے پیپلز پارٹی بھی, ان کو بھی ذرا پتا لگے کہ سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے. ببکیاں گھیدڑ ببکیوں سے کام نہیں چلے گا. اگر جینونلی سڑکوں پہ نکلیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر ایک گرینڈ لائنز بن سکتا ہے اور بننا چاہیے, اور اس میں دوسری جماعتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. شیخ صاحب, آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کے درمیان. اس سے پہلے جب ٹی او آرز بن رہے تھے اس وقت بھی ہم نے آپ کا بڑا ایکٹیو رول دیکھا. اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی ہم نے آپ کا بڑا ایک ایکٹیو رول دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو بھی آپس میں ملانے میں بڑا ایکٹیو رول آپ نے کردار ادا کیا. یہ برج ابھی تک قائم ہے یا یہ برج اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے, یہ اتحاد نہیں بن سکتا؟ آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کی سوچ کیسی ہے؟ قائم ہے جی, تھوڑی سی اور مار پڑے گی, تھوڑے سے اور ان کو جھٹکے لگیں گے, اور مضبوط ہوں گے, اور عوام کا پریشر بڑھے گا. اگر ان میں آنکھوں میں چمک پڑنے کی صلاحیت ہے کہ لوگوں کے آنکھوں میں جو خون اترا ہوا ہے اس کو اگر یہ پارٹیاں پڑھ لیں تو پیپلز پارٹی بھی گرینڈ لائنز کے لیے, بلاول نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جی. اور میں بیسیکلی تحریک انصاف کا اتحادی ہوں, عمران خان کا اتحادی ہوں. لیکن جب حالات اتنے بگڑ جائیں کہ نہ عدالت میں نتیجہ نکلے, نہ سپریم کورٹ میں نکلے, نہ اسپیکر کے پاس نکلے, نہ الیکشن کمیشن کے پاس نکلے, نہ ٹی او آر بنے, تو پھر اس کا مطلب ہے سب کو انہوں نے دھتکار دیا. سو یہ سارے کٹھے ہوں, بہت اچھی بات ہے, اور میں اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں.
اور شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑی بیچ میں رکاوٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک جگہ اکٹھے کرنے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی. پاکستان پیپلز پارٹی کا پتہ نہیں لگتا، کبھی ہاتھ آسمان پہ لگاتے ہیں، کبھی پاؤں زمین میں لگاتے ہیں، کبھی خلا میں لٹکتے ہیں. جو ان کا جینونلی اپوزیشن کا رول ادا کرنے کو جن کا دل کرتا ہے ان کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. اور خورشید شاہ کا 3 سال کا رول ایسے ہی ہے جیسے فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کا ہے. اور اس ملک میں جتنی سپورٹ خورشید شاہ نے کی ہے اتنی فضل الرحمان نہیں کر سکا نون لیگ کو. اور جماعت اسلامی بھی بین ہے. اگر یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، خاص طور پر دیکھیں تحریک انصاف نے لطیف کھوسا صاحب کی تقریر کرائی اپنی ریلی میں، ان کی اسپیشل سپیچ ہوئی. سو ابھی بھی لاہور میں ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. پنجابی میں کہتے ہیں جی ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا. ابھی بھی حالات جو ہیں وہ، لیکن میں نے آپ کو ایک بڑی خبر دی جو آپ جس نے نوٹس نہیں لیا کہ انہوں نے ابھی 139 ہیلی کاپٹر اور بوئنگ نئے جہاز خریدے ہیں 3 بلین کے، اور نواز شریف صاحب بھی خریدنے لگے ہیں یا خرید چکے ہوں گے، معلوم نہیں. بہرحال بات چیت فائنل ہے، پنجاب نے لے لی ہیں. ان کے ارادے کچھ اور ہیں. ان کے ارادے آپ کو مہینے 1.5 مہینے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں شیخ صاحب بڑا سٹریٹ فارورڈ کویسچن کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں. 2018 کے انتخابات سے پہلے کیا پاکستانی عوام ایک اور دھرنا دیکھے گی؟ 2018 بہت دور ہے. 2018 سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ری الیکشن ہو سکتے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. نواز شریف سے جان چھٹ سکتی ہے، ان کی مطلق العنان حکومت سے جان چھٹ سکتی ہے. یہ 2018 کی جو لوگ بات کرتے ہیں، 18 بڑا دور ہے. دنیا سیاست کے 2017 ایک بڑا ہی کروشل ایئر ہے. اور پاکستان کی سیاست میں تو آپ ویسے دیکھیں نا جی کیا ہونے جا رہا ہے. امریکن سٹیٹمنٹس دیکھیں ہمارے بارے میں کیا آ رہی ہیں، انڈین سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں، افغانستان کی سٹیٹمنٹس ہمارے بارے میں کیا آ رہی ہیں، عرب وہ دنیا ہمارے امریکن بارے میں سٹیٹمنٹ کیا تو شیخ صاحب آ رہی ہے. وہ ٹرمپ صاحب نے فون کیا، انہوں نے میاں صاحب کو کہا یو آر اے ٹریفک گائے، یو آر ویری نائس، یو کین آلویز کال می وین ایور یو وانٹ. وہ تو اتنے آپس میں دوست بن گئے سر. 28 دنوں کے بعد نواز شریف صاحب نے مبارکباد کا فون کیا اور مودی کو یہ فون آیا 10 تاریخ کو. یہ فرق ہوتا ہے ڈپلومیسی کا اور نان سینس اپروچ کا. وہاں انہوں نے خود فون کیا، یہاں انہوں نے ایک ساجد تارڑ آدمی ہے جس نے اس کو چندہ دیا ہوا تھا، ڈونیشن کہتے ہیں میرا خیال ہے وہاں پہ، چندہ پاکستان میں ملتا ہے. اور جو چیز بڑی ہی پریشان کن نہیں ہوگی، ہیلری کے لیے نواز شریف کی پارٹی کے لوگ اور آصف زرداری کے لوگ وہ ڈونیشنیں دے رہے تھے. نواز شریف ایون ہمارے جن کے ہم اتحادی ہیں، شاہ محمود صاحب بھی وہاں ہیلری کے کنونشن میں پہنچے ہوئے تھے. اور ایک شیخ رشید تھا جس نے کہا کہ ٹرمپ کو نان سیریس مت لو، اس کی بات دل پہ اتر رہی ہے. انہوں نے کہا یہ ادھر اوورسیز پاکستانی کہہ رہے تھے یہ شیخ رشید ہی ہے جی، یہ پاکستان کا شیخ رشید ہے. اب جو کال کو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے، سی این این اور الجزیرہ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ یار کوئی ہے آپ میں عقل، شعور اور دانش کہ جو پرائیویٹ کال بھی ہوتی ہے اس کو بھی اپنے لیے استعمال کیا. ایک جنرل ریٹائر ہونے والا تھا، پاناما کیس لگا ہوا تھا، اندر کے مسائل تھے، فیملی مسائل تھے، انہوں نے یہ تاثر دیا. ٹرمپ اپنے نال کھیڑدا سی گوال منڈی اتھے ریڑا چلایا کرتا سی. کیا بکواس ہے یار. نیشنل ایشوز پہ بھی آپ اتنے غیر ذمہ دار ہیں، اتنی نان سینس آپ کی اپروچ ہے کہ ایک بندے کے فون کو بھی آپ نے اپنے، اور اس میں جو ٹرمپ کو بھگتنی پڑی اور جو امریکن فارن آفس اور کانگریس کو بھگتنی پڑی وہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ دانت سے گانٹھیں کھولنی پڑی. وہ شیخ صاحب ایک جملہ لگتا ہے صرف رہ گیا تھا اس پریس ریلیز کے اندر کہ وہ یہ بھی لکھ دیتے میرا گرائی ہے. یہ ہے ہی گرائی جی، پچھوں نکے ہندیاں دا پیار. یہ ان کی بچپن کی یہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے دونوں. سر یہ بزنس مین کی اپروچ ہے، بزنس مین چھا رہے ہیں دنیا پہ. یہ اردگان کے شاگرد ہیں نواز شریف صاحب، اور ادھر ٹرمپ آ گیا اور ٹرمپ کو بھی کال لگا دی 28 دنوں بعد کہ مبارک سلامت ہم ہی ہیں جو آپ کے کام آنے والے ہیں، باقی تو سب بکواس ہے.
شیخ صاحب یہ ترکی کی جانب سے جب اتنا آپ نے چونکہ اردوغان کا نام لیا اتنا پیار محبت ہے تو یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، کوئی جانے کی ضرورت تھی وہاں پہ بھارت یا نہیں؟ دیکھیں یہ کلیریکل سٹاف کی تو بڑی عزت ہوتی ہے. یہ وہ ورلڈ بینک کے ریٹائر چلے ہوئے کارتوس ہیں سرتاج عزیز صاحب کے، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں جی، پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا، بانٹ کے سر پہ یہ چلتے ہیں. آپ ان کی سوچ دیکھیں. مجید نظامی صاحب آج دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ شیخ رشید میں نے نواز شریف صاحب کی والدہ کے یہاں ڈنر رکھوایا فرمائشی، اور نواز شریف اور سارے بچوں کو بلوایا اور وہاں یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو صدر بنائیں. سرتاج عزیز واز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اور نظامی صاحب کو بڑا خیال تھا کہ ان کی والدہ کے کہے میں جناب علی ان کی بات رد نہیں ہوگی. نواز شریف نے کہا ایڈوائزر بنا دینے ہیں نظامی صاحب، ایڈے جو کا نہیں ہے وچوں رلے دا سی، اے وچوں رلیا سی مشرف نال. اور جتنے لوگوں مشرف کے لوگوں کو وزیر بنایا، آج پارٹی کی حالت دیکھیں کہ پارٹی کہاں کھڑی ہے. آپ این کے لوگوں سے بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید تم نے ہمارا ماسز میں ستیہ ناس کر دی ہے. سر عوام کے دل جیتنا اور پیسوں کے بل بوتے پر الیکشن جیتنا. میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ نواز شریف نے الیکشن کے لیے لوگوں سے پیسوں کے سگنل دینے شروع کر دی ہیں، جہاز خریدنے شروع کر دی ہیں. شہباز شریف نے جہاز اور لیکن شیخ صاحب ابھی تو بڑی دیر پڑی ہوئی ہے سر، آئینی طور پہ تو بہت ٹائم پڑا ہے، اتنی جلدی کس بات کی؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر، انہیں ہر وقت جلدی ہوتی ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی بھی، اپنے مسئلوں کو الجھانے کی بھی. یہ پاناما لیکس جی ہم نے نہیں نکالی، یہ اللہ نے نکالی ہے. اور یہ قطری شہزادے کا خط بھی ہم نے نہیں نکالا، اور یہ انہی کو کسی نے عقل دی ہے جاؤ جو کچھ کہنا کر لو. اور جب وہ عمر چیمہ نے وہاں ڈسکلوز کر دیا ڈاکومنٹس، انہوں نے آپ کے ہی چینل پر بیٹے کو بلا کے، میں تو اس دن پریشان ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے پاناما ہے کہاں. آئی سویئر مجھے تو برٹش ورجن کا ہی نہیں پتا تھا کہاں ہے. وہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑے دنوں بعد مریم صاحبہ نے بھی بیان دے دیا میرا تو پاکستان میں ہی کچھ نہیں ہے تو باہر کیا ہونا. یہ چوروں کی گٹ ہے، ایک چور نہیں ہے، یہ سارے چور ہیں جو بیان بدل کے. اور جب اس ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں وکیل کہتا ہے اس کو سیاسی تقریر سمجھو، اس سے آگے کچھ مت سمجھو. پھر اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے بکواس ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے وہ سیاست کا سیاست کھیل رہا ہے تو پھر اس 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے. اور اس پارلیمنٹ کا زندہ رہنا اور مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. پھر ان کے ساتھ کوئی بڑی سیاست ہوگی. شیخ صاحب آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے پھر آپ جب نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں نا پھر آپ کا مائک اسی لیے بند کر دیا جاتا ہے. تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ تھوڑا ہلکا کر لیجئے. اوکے، ان کا بھی جب کلیجہ پھٹے گا نا تو ان کا بھی مائک بند ہوگا، گھبرائے نہیں آپ. ان کی بہت ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. ابھی تو یہ مزے کر رہے ہیں، ابھی تو یہ ہنس کھیل رہے ہیں، ان کے ہنسی کھیل کے دن ہیں. کیونکہ ہمارے 18 سال کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، اور یہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا تو ایک دفعہ، اور ان کے 16 سال کے بچے بلینر ہو جاتے ہیں جی. آپ عمریں دیکھیں ان کی، 15 سے 19 سال کی عمر میں یہ بلینر ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا. پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. یہ گینگ آف 5 and their 30 kids ہمیں لوٹ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انتظار کریں، انتظار کرتے ہیں. شیخ صاحب بالکل انتظار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ناظرین انتظار کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے شیخ صاحب سے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائے گا، ایک زمانے میں آپ نے مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اس قسم کی دوبارہ ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ آپ اس سلسلے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ اب ہے کون ہے؟ ایک چوئی شجاعت اور پرویز لائی ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. جہاں ہم ہیں وہاں وہ ہیں، جہاں وہ ہیں وہاں ہم ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی ایک گرینڈ لائنس میں اپنا ایک سیٹوں، اصل مسئلہ سیٹوں کا تضاد ہے. اگر سیٹوں کا تعین ہو جائے کہ کس کو کتنی سیٹیں چاہیے، کیونکہ ہر پارٹی سمجھتی ہے کہ وہی حکومت بنا رہی ہے،
اب آپ اس چیز کا اگر فیصلہ ہو جائے کہ کس نے کتنی سیٹیں اور کون کون سی سیٹیں ہیں تو میرا خیال ہے اتحاد ہی اتحاد ہے. اور اگر سیٹوں کی سیٹ اپ نہ ہو, کیونکہ جب اتحاد کی بات ہوتی ہے تو جو آدمی کونسلر نہیں بن سکتے اس کی بھی پارٹیاں نام دے دیتی ہے, یہ بڑا مقبول ہے اور بڑا اس کا عمل ہے اور بڑا ہاتھ ہے. اور اتحاد بن سکتے ہیں اور بننے چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے لیے دیانتداری سے اتحاد کی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اتحاد بناتے بناتے اور پھڈا بن جائے اور نزدیک ہوتے ہوتے اور دور ہو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنی پارٹی الیکشن لڑ کے دیکھ لے, اپنی طاقت کا اظہار کر کے دیکھ لے, پھر پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت قوم کے سامنے 2 ہی اپوزیشن لیڈر ہیں, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. لوگ سمجھتے ہیں یہ جینونلی اپوزیشن کر رہے ہیں, باقی 2 نمبر کی اپوزیشن کر رہے ہیں. اس کا کیا انجام کار ہوگا, دیکھیں کیا نکلتا ہے. اچھا شیخ صاحب, بار بار حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو لوگوں کے کام کر رہے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, سی پیک کا منصوبہ ہے. آپ لوگ یہ تمام جو اپوزیشن کرتے ہیں یا انہیں سپریم کورٹ میں کھینچ کے لے کے جاتے ہیں, وہ دراصل میں آپ ان تمام منصوبوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کی فلاح کے لیے جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دراصل میں آپ وہ تمام سلسلوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں. دیکھیں, اب بڑی بری بات ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ یہ سی پیک جو ہے نا, مشرف نے جو ہے یہ جو ہماری بندرگاہ جو اصل کیس ہے, اصل جو کیس ہے وہ گوادر ہے. باقی سب سڑکیں ہی ہیں شہباز شریف کی, مہنگی ترین سونے کی سڑکیں ہیں, 1 مین ٹینڈر ہے. یہ سارا سی پیک جتنا بڑا منصوبہ ہے اس سے تیسری قیمت پہ بن سکتا ہے. اصل منبع ہے گوادر, سنگاپور سے چین کو مشرف نے دیا, اور اس میں بابر غوری اور ہمارے ایک کراچی کے بزنس مین تھے اور جنرل احسان, یہ سب مل کے ڈی جی آئی ایس آئی تھی, انہوں نے یہ طے کیا. اور سنگاپور سے این ایل سی کے بھی میرا خیال اس میں شیئر تھے, یہ گوادر چین کو دی انہوں نے. کام ہوا شروع یہاں سے. باقی تو یہ سڑکیں اور یہ پل اور یہ گلیاں, یہ بازار, یہ سب کاغذی کاروائی ہے. اور سی پیک ضرور بننا چاہیے, ہم اس کے حامی ہیں جی, ہماری جان پہ بنتا ہے تو بنے, ضرور بنے. باقی بجلی, یہ داسو اور باسو, میں مشرف کے ساتھ تھا جب افتتاح کرنے گیا, میرے بعد یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا افتتاح, پھر نواز شریف نے بھی کیا, اگلا بھی جو آئے گا وہ بھی کرے گا. میں مر جاؤں گا یہ نہیں بنے گا جی. یہ قوم سن لے, میری زندگی میں بادشاہ ڈیم یا داسو ڈیم نہیں بنے گا. کہاں شاہراہ ریشم غرق ہوگی اس پانی میں, کہاں ایک نئی مشینری وہاں جائے گی. ابھی تک 1 کنال زمین نہیں خریدی گئی کسی سے. سب ٹوپی ڈرامہ ہے. کیا بنا جی یہ گجرانوالا نندی پور کا ڈانگ فنگ کمپنی, میں نے بلیک لسٹ کی ایز اے ریلوے منسٹر, یہ ساری مشینری اس سے لائیں. کیا بنا قائد اعظم سولر پلانٹ کا, سائیوال کا بھی آپ حال دیکھ لیجئے گا. وہ شیخ صاحب, وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس دن, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں نا یہاں پہ بلٹ ٹرین نہیں چل سکتی, ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا کمزور ہے, تو اس لیے اس قسم کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے. دراصل میں پرابلم بس وہ کیے تھے, وعدے ختم ہوگی, وہ الیکشنز کی بات تھی. سر جی, ان کی کوئی بات بھی الیکشن کی پوری نہیں ہونے والی. غربت کا معیار دیکھیں, قرضوں کی انبار دیکھیں, غریب کی زندگی کی صورتحال دیکھیں, گرد و نواح کی فارن پالیسی دیکھیں ان کی, اور آئی ایم ایف کے ذریعے جو انہوں نے 17 میں قرضوں کی ترسیل شروع ہونی ہے, ان کی چیخیں سنیں. یہ تو خود کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے سے ٹاکرا لگا ہوا ہے. ہر اپنی نااہلی ہم پہ پھینک دیتے ہیں, ہر نااہلی ہم پہ پھینک دیتے ہیں, حالانکہ خود بیسک نااہل ہیں. کوئی ایک چیز گراؤنڈ پہ بتائیں کہ جناب یہ غریب کی حالت بہتر ہو گئی ہے, یہ ہم نے قرضہ جناب اتنا کم کر دیا ہے. آج جو 35-39 ہزار کا مقروض تھا وہ 1,39,000 کا مقروض ہے. جس دن میں ایک جملہ بولنا اللہ کی طرف سے, انہوں نے سچ بولا, ان کی سیاست کی سیاسی زندگی کا آخری سال ہوگا, آخری ٹائم ہوگا. جو شخص اسمبلی میں بول کے کہتے ہیں وہ تو سیاست تھی جی, وہ تو ممبروں کو گولی دے رہے تھے. میرا شیخ صاحب اس پروگرام کا, یہ سب ریکارڈ ہمارے پاس. شیخ صاحب میرا اس پروگرام کا آخری سوال,
یہ پیناما لیکس کے کیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اب دوبارہ نئے سرے سے سب کچھ شروع ہوگا. شیخ صاحب کے ساتھ کیا ابھی بھی وہی جذبہ ہے گو نواز گو کہنے کا؟ گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو فار دی لاسٹ ڈراپ آف بلڈ اینڈ فار دی لاسٹ آخری سانس, خون کے آخری قطرے تک چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, کرپٹ, ڈسانس, سلگش اور ایکسٹرا ویگن گورنمنٹ کے خلاف لڑتے رہیں گے, چاہے خود ختم ہو جائے یا ہماری سیاست ختم ہوگی یا ان کی سیاست ختم ہوگی, انشاءاللہ ہوگی. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ ٹو دا پوائنٹ سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا گو نواز گو ہوگا, ہر صورت ہوگا, خون کے آخری قطرے تک ہوگا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.